الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا اور پوری زمین و آسمان جتنے بھی ہیں سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور اللہ کی تخلیق ہے لیکن پوری زمین کے اوپر انسان کچھ اپنی آبادی کرتا ہے اور اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہوتی ہے جس کو وہ اپنا گھر کہتا ہے اور اس پوری زمین کے اوپر کچھ اللہ کے گھر بھی ہوتے ہیں جن کو مساجد کہا جاتا ہے اور مسجد اگر اس کی تاریخ ہم دیکھیں تو سب سے پہلے دنیا کے اندر جو گھر بنا ہے نا وہ اللہ کا گھر بنا ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر وہ اللہ کا بیت اللہ بنا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ جو مکہ کے اندر ہے سب سے پہلا گھر اللہ کا بنا ہے اور مبارکاً وہدی وہ برکت والا بھی ہے اور ہدایت والا بھی ہے کہ ہدایت اس سے اس کے پاس اس کی طرز پر چلنے والوں کو ملا کرتی ہے تو اب اس کے بعد دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ بناتے گئے چونکہ انسانوں ہی نہیں بنانا تھا تب پہلا گھر یہ جس کو بنایا تھا وہ فرشتوں نے بنایا تھا اور اس وقت انسان نہیں تھے اللہ کی مخلوق نہیں تھی اور انسان نہیں تھے مخلوقات تھی لیکن اب بنانے والے جو ہے نا اور کوئی طبقہ نہیں تھا تو اللہ پاک نے سب سے مقرب لوگوں سے کام لیا وہ فرشتوں تھے اب اس کے بعد اس سے بھی مقرب لوگ دنیا کے اندر آ گئے انسان اور مسلمان یعنی ماننے والا جو طبقہ تھا اب جو بھی آتا گیا اور گھر اللہ کا بناتا گیا تو وہ گھر بھی مقدس اور مقرب ہے
اور جو اس کے بنانے والے، اس کے ساتھ نسبت جوڑنے والے، وہ بھی اللہ کے ہاں بلند مقام پا گئے۔ اور پھر فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، کے اللہ کی مسجدیں بنانے والے، یہ مسجدیں جو ہے نا یہ اس امت کے اندر خاصہ ہے۔ یہاں اس امت میں بنا اللہ کے گھر کو بنانے والے اور اس کا گھر کو مسجد کہتے ہیں، اور بنانے والے پھر جو ہے نا گویا کہ تعمیر کرنے والے ہیں۔ اس کو یعمر سے تعبیر کر کے جو ہے نا بتایا کہ تعمیر وہی کرتے ہیں، خیال وہی رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کافر خارج ہو گئے، کافر کوئی بنیاد مسجد نہیں، نہ تعمیر مسجد، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آ گیا کس کے حصے میں؟ مسلمانوں کے حصے میں۔ تو یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، اور وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ جو ہے نا اعمال کرتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ مسجدوں کو تعمیر کرنے والے ہیں۔ پھر اس مسجد کو جو تعمیر کرتا ہے دنیا کے اندر، جہاں جہاں تعمیر کوئی کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد بنانے والا اتنا بلند مقام پا لیتا ہے، اتنی بلند نسبت اس کو مل جاتی ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر کر رہا ہے۔ لوگ اپنے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں نا، اور اپنے گھروں کے لیے جدت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلانے کا گھر، فلانے کا گھر، فلانے کا گھر، حالانکہ حقیقت اس کا بھی نہیں ہوتا۔ اس کو چند دن کا مہمان ٹھہرایا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو بھی چلا جانا ہے، بعد میں کسی اور کو پتہ نہیں کس کو نصیب ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ تاریخ شاید ایک اس طرح ہو، جو بنانے والا ہوتا ہے کبھی اس کو رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا، کبھی وہ گھر سے اندر بھی نہیں داخل ہوتا کہ پہلے سے دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے نا، مسجدوں کو نا، تو یہ بہت بلند لوگ ہوا کرتے ہیں، اور ان کی نسبت کیا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، جو ان کی ملکیت میں نہیں جاتی، جہاں ان کی حکومت نہیں چلتی، جہاں ان کی بادشاہت نہیں چلتی، جہاں کے ساتھ نسبت جوڑا تو خادم مسجد کرایا اور متولی مسجد کرایا، مسجد کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کرنے والا اپنی شخصیت کا نکھار نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک نے اس کو کیا اعزاز دیا؟ فرمایا اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، اس نے گویا کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی دنیا کے اندر، اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اب انسان سوچ دے کہ اللہ یہ پوری کی پوری مسجد بنانا تو میرے بس میں نہیں ہے، ایک مسجد کے اوپر تو کروڑوں روپے آتے ہیں، آج کل کے زمانے میں میں اتنے مسجد تو نہیں بنا سکتا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے مسجد کے اندر ایک اینٹ لگا دی، جس نے مسجد کے اندر ایک بوری سیمنٹ کی لگا دی، جس نے مسجد کے اندر 1000 روپیہ دے دیا، 100 روپیہ بھی دے دیا، ایون 1 روپیہ بھی دے دیا نا، وہ بھی اس تعمیر مسجد کے اندر اپنا حصہ ڈال چکا۔ اس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں گھر بنائے۔ اللہ کے لیے گھر کی کمی نہیں ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق دیا کرتے ہیں۔ اللہ بندے سے نسبت دیکھتے ہیں، میرا بندہ کتنی نسبت عقیدت یاد چھوڑ رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، 7 لوگ اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، جہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا۔ اور اس کے اندر کس کو کہا کہ وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا؟ فرمایا کہ وہ شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص کے جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ مسجد کا کے اندر عرش کا، اس کو بھی جس کا مسجد دل اٹکا رہتا ہے۔ دل اٹکا رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہا کہ مسجد کے اندر ہمیشہ بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہنے والا نہیں، مسجد کے اندر دل اٹکا ہوا ہے، نماز کے اندر آیا، اندر داخل ہوا، اللہ کے گھر میں آ گیا، سکون ملا اس کو، نماز پڑھی، عبادت کی، ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، یہاں سے باہر نکل رہا ہے، دل میں یہ
بات موجود ہے یا اللہ اگلی نماز کا ٹائم آئے نا میں پھر مسجد میں چلا جاؤں، اگلی نماز کا ٹائم آتا خوشی خوشی سے مسجد آ جاتا ہے، اور پھر جو باہر اپنے کام میں لگا رہتا ہے پھر اس کا دل اٹکا رہتا ہے کہ یار میں پھر چلا جاؤں مسجد میں۔ مسجد میں آ کر اس کو سکون ملتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا دل مسجدوں کے اندر اٹکا ہوا ہے، اور اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ تو مسجدیں جو ہے نا یہ وہ مقام ہے جہاں پر حاکموں کی حکومت نہیں چلتی، جہاں پر حاکم کی حکومت نہیں چلتی۔ ایک بادشاہ وقت ہے نا، اس نے قسم کھا لی، اور اس نے قسم کہی کہ اپنی بیوی سے کہا اگر تو شام تک میری حکومت سے باہر نہ گئی نا تو تجھے طلاق ہو جائے۔ لوگ سر دوڑ کے بیٹھ گئے کہ یا اللہ یہ تو نہ جہاز چلتی تھی اس زمانے میں اور نہ کچھ اور تھا، تو یہ اس چیز سے بچیں کیسے؟ علماء نے سر جوڑا اور بیٹھے، ایسے کہا ہو گئی طلاق ہو جائے گی اس لیے کہ میں تو نہیں کہتی سکے کہ اب طلاق ہو جانی ہے۔ تو ایک عالم تھے جس نے کہا کہ بھائی اس کا حل میں بتاتا ہوں، اور یہ کہ یہ شام سے پہلے مسجد کے اندر چلی جائے، اور جب مسجد کے اندر چلے جائے گی تو اس بادشاہ کی حکومت سے باہر چلی گئی، اس لیے کہ اس کی حکومت اللہ کی مسجد کے اوپر نہیں چلتی۔ تو سب نے کہا سبحان اللہ، کہ مسجد جو ہے نا وہ مسجد بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر پر تو کسی بادشاہ کی حکومت بھی نہیں چلا کرتی۔ تو یاد رکھیں کہ مسجد کے اندر مرضی اپنی نہیں چلتی، مسجد کے اندر مرضی رب کی چلا کرتی۔ اس لیے جن سعادت مندوں کو اللہ یہ توفیق دے خدمت کی، تو وہ جتنا بھی اس کے اندر ہو سکتا ہے اپنے لیے سعادت سمجھے کہ اللہ میں ترک جاؤں۔ اپنے کاروبار میں لوگ برکتیں ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر بار میں، اپنے بچوں کے لیے ان کا مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں نا، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے گھر سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اور یہ کیسے جوڑیں گے؟ بھئی اللہ کے گھر سے تعلق کو جوڑنا، ہم آج کل کے ماحول میں جو دیکھتے ہیں نا، ہماری مساجد کے اندر جو سلسلہ ہوتا ہے یہ آج نہیں، کچھ کافی عرصہ پہلے سے، تقریباً 2-3 صدیاں گزری تھی اس وقت کہ یہ چل رہا تھا کہ جو مساجد ہوتی تھی، جو اس طرح کے سلسلے ہوتے تھے، وہ بیت المال سے ان کے سلسلہ چلا کرتا تھا۔ لیکن اللہ پاک کو شاید یہ ادا بھی پسند نہیں تھی کہ بیت المال سے اور حکومت سے چلے، اب یہ سلسلہ ختم ہو گئے۔ اب مساجد جو ہے نا وہ لوگوں سے اللہ نے ان کے سروں پر ڈال دیا، اس کے خرچے، اس کے اخراجات، جس کا نظام ہے وہ میرے اور آپ کی جیبوں سے جاتا ہے۔ اب ہماری جیب سے چلتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، ہماری بے حسی کا حال یہ ہے کہ ہماری مساجد میں ایک مسجد کی مساجد کا المیہ ہے، ہماری مساجد میں ہمارے مسلمانوں پر زوال یہ آیا ہوا ہے، یہ کڑوے الفاظ میں سن لیں، زوال یہ آیا ہوا ہے کہ مسجد کا امام ہو، مسجد کا مؤذن ہو، مسجد کے خادم ہو، مسجد کا عملہ ہو، اس کی تنخواہیں وہ رکھتے ہیں نا جو ایک اپنے گھر کے مالی اور چوکیدار کی بھی نہیں رکھتے۔ اس پر تو ہمیں شرم آ جانی چاہیے کم از کم سب کو۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہماری دل کا گوارا، یہ ایمان سے اور اسلام سے ہمارا تعلق ہے۔ میرے اپنا دل یہ چاہتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ مسجد کے اندر خود محلہ میں رہنے والا ایک مالک مکان کاروباری آدمی وہ تنخواہ رکھے جو اپنے لیے وہ گوارا کرتا ہے۔ اگر وہ وہ اگر کہیں افسر ہے، کہیں وہ 21 گریڈ پر بھی ہے نا، 21-22 گریڈ کا افسر بھی ہے، کہیں اگر بڑے سے بڑے جو کسی لیول کا جو افسر ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ یار اس کی تنخواہ، یہ ہم سب سے بڑا افسر ہے، یہ امام جو ہے نا یہ سب سے بڑا افسر ہے، اس لیے کہ یہ تو نمائندگی ہماری طرف سے یہ اللہ کی نمائندگی کر رہا ہے، اور یہ جو ہمیں نماز پڑھانے والا ہے یہ کس کا؟ یہ اس مصلی کا وارث ہے۔ مصلی میرا اور آپ کا نہیں ہے، مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بس سوچیں۔ مسجدوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر آتے ہوئے ہم تو اپنی جیب کو بند کر کے رکھتے ہیں، ہاں باہر گلوکار، اداکار، فنکار، کہیں رسم رواج، قرآن فضولیات ہیں تو ہماری جیب کھل جاتی
جاتی ہے. جب یہاں آئے تو جیبوں پر کیا کہ دلوں پر تالا لگا ہوتا ہے, تو ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے. تو میں یہ چاہوں گا کہ کم از کم جمعے کے دن آئے نا تو اس مسجد سے نہیں کسی کو نہ بتائیں, رسیدی نہ کاٹیں. رسیدی کیا کاٹیں, اللہ نہیں دیکھ رہا کیا؟ تو ڈالیں مسجدوں کے اندر 5-5 ہزار ڈالیں, 10-10 ہزار ڈالیں, کم از کم ہفتے میں ہمارا 1-2 لاکھ آ جائے. بھائی یہ ہماری ایمانی غیرت ہے. اور یہ میں نہیں کروں تو میں اپنے لیے کوئی ترجمہ نہیں کروں, حاشا و کلا, اللہ جانتا ہے. آج کوئی امام بھی آپ کو احتجاج کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کہیں ہم اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے. کیوں؟ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. لیکن آپ کے لیے کیا کافی ہے؟ ہمارے لیے اللہ کافی ہے, آپ کے لیے اللہ کافی نہیں ہے کیا؟ آپ اس طبقے کے نہیں ہیں لوگوں کہ بھئی آپ نے سوچنا ہے ہماری مساجد کے اندر وہ کچھ ہونا چاہیے جو ہم اپنے گھروں کے لیے چاہتے ہیں. ہماری مساجد اتنی خوبصورت, اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ جو اپنے گھروں کے لیے ہم چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر ہو. ہاں یہ ہوگا, یہ ہماری ایمانی کیفیات ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں, مسجدوں میں آئے نا تو جہاں انسان اپنی عبادت کے لیے آتا ہے نا, وہاں اپنا تعلق برقرار رکھنے کے لیے, اپنے کاروبار, اپنی زندگی میں برکتوں کے لیے اپنے پیسے کو آگے کرے, لگائے اس کے اندر اور خوب کر کے دے. اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ کہیں میرا 1 روپیہ 2 روپیہ لگا, میرا 1000 10,000 لگے, اور اس کے اوپر جب اللہ کا شکر, آپ کے دل کو سکون ملا نا, آپ سمجھے کہ قبول ہو گیا. دل کو سکون ملا, قبول ہو گیا. کہاں لگایا, کس کا جال میں لگایا؟ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ سند ہے. 1 لو ہزاروں ملے گا, 1000 لگاؤ کروڑوں ملے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن ادھر دل سے ذرا پوچھ کر کہ بھائی کس لیے. اور لوگ کیا کرتے ہیں, آ کر کہتے ہیں ہاں جی یہ میں 5,000 دے رہا ہوں, 10,000 دے رہا ہوں, رسید کاٹی 10 دیا, اچھا پتہ ہے بھائی میں یہ دے رہا ہوں, دوسرے کو دکھانے, تیسرے کو دکھانے کے لیے. دکھا تو کیا, رب سے کیا ملا؟ تو کاش کہ یہ دکھلاوا ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے, کہیں قبولیت کی طرف ہم جائیں نا تو زندگی کا سکون پائیں. تو اس لیے بھائی اپنا تعلق اپنے رب سے قائم کرنے کے لیے, جہاں مال اللہ کا ہے, جہاں جان اللہ کی ہے, جہاں سب کچھ اللہ کا ہے نا, اپنے آپ کو ہر قسم کے آلائشوں سے, پریشانیوں سے محفوظ رکھنا ہے. مسجدوں سے تعلق رکھیں. مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ سے تعلق جڑ گیا تو کام بن گیا. اور جو لوگ نہیں کرتے وہ اس زمرے میں آئیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. اور روکنا کس طریقے سے ہوتا ہے؟ روکنا اس طریقے سے, آج کل ہمارے زمانے میں کیا یار یہ سہولت نہیں ہے, وہ سہولت نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, میں اس مسجد میں نہیں آتا ہوں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہی کو تو مسجد ہے نہیں ہے تو آپ بھی کرنا ہے نا, تو کرتے کیوں نہیں ہے؟ اب دیں گے نہیں تو کریں گے کیسے؟ تو جب یہ ہمارے ہم روکنے کا باعث ہے, ہمارے اخلاق سے, ہماری زبانوں سے, ہماری برائی سے, ہماری کسی قول و فعل سے جب یہ روک جائیں گے تو ہم اس عمر میں آئیں گے کہ اللہ کی مسجد سے روکنے والے. تو اس لیے بھائی اس سے تعلق ہمارے لیے بیڑا پار ہونے کا باعث ہے. تو میں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں, مسجدوں سے اپنا تعلق کو گہرا کریں, مضبوط کریں, اپنا ہر حال میں پیسے سے, مال سے, تعلق سے اور اس کے ساتھ دل لگانے سے, عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مساجد کے تقدس کو اور اس کی عزت کو, ابرو کو باہر رکھنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.